میں عبید لاوڈو آج کی سیاست کے موضوع پہ حاضر خدمت ہوں۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے اور اس پہ پورا پاکستان غمزدہ ہے۔ محترمہ کی شخصیت ایسی تھی کہ جو پیپلز پارٹی کے مخالف تھے وہ بھی محترمہ کی عزت کرتے ہیں اور وہ محترمہ کی شہادت پہ کافی دکھی ہیں۔ حقیقت میں پاکستان کے جو لیڈران جو عالمی سیاست پہ مجے گئے ان میں قائد اعظم کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے اور ان کے بعد محترمہ تھی۔ محترمہ کے بعد پوری دنیا نے جب عمران خان پولیٹکس میں آئے تو ان پہ نظر رکھی اور سب کی یہ امیدیں تھیں کہ عمران خان بھٹو صاحب اور محترمہ کی جگہ پہ وہ مانے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب تو ایسے عالمی لیڈر تھے کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ میں اپنا ایسا مقام بنایا کہ سیاست پوری دنیا کی سیاست کا اس نے رخ موڑ دیا۔ بھٹو صاحب نے عرب ممالک کو یہ ریئلائز کرایا کہ آپ ایک پاور ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی جو قوت ہے پیٹرول وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنا پیسہ ویسٹ میں رکھ کے ان کو یہ طاقت دے رہے ہیں کہ آپ کے پیسے پہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا لاہور میں جو اسلامک سمٹ ہوئی تھی تو اس میں بڑے جوش و جذبے سے سب نے شرکت کی۔ شاہ فیصل بڑے بڑے جو اس وقت انٹرنیشنل کے لیڈران تھے، کرنل قذافی صاحب تھے، شاہ فیصل صاحب تھے اور لیبیا کے لیڈر تھے، جو بھی مطلب نمبر 1 کے لیڈران تھے وہ بھی بھٹو صاحب کو اپنا لیڈر مانتے تھے۔ یہاں بڑے جوش و جذبے سے آئے، انہوں نے اسلامک سمٹ میں شرکت کی۔ پھر ان کا یہ پروگرام تھا، بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اپنا اسلامک بینک یہاں پاکستان میں قائم کریں اور پاکستان میں پھر بھٹو صاحب کے کہنے پہ وہ لاہور میں ان کا پروگرام تھا اسلامک بینک قائم کرنے کا۔ لیکن امریکہ نے گیم کھیلی اور امریکہ نے یہ سوچا کہ کسی طرح بھٹو صاحب سے جان چھڑائی جائے۔ پھر وہ امریکہ کی جو گیم تھی اس میں بھٹو صاحب آپ نے دیکھا شاہ فیصل جیسی شخصیت ان کو مروایا۔ ان کا کام کرنے کا ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لگتا، جیسے آج تک جو بھی یہاں شہید ہوئے ہیں، لیاقت علی خان، بھٹو صاحب، محترمہ، وہ آج تک ان کے قاتلوں کا صحیح پتہ نہیں لگا اور وہ کہتے ہیں یہ قاتل ہیں، یہ کہتے ہیں وہ قاتل ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں اب عمران خان پہ جو فائرنگ ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ مخالفین کہتے ہیں کہ عمران خان کا اپنا ڈرامہ ہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی میرے خلاف۔ وہ جو ابھی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جس کو پکڑا گیا آن دی اسپاٹ وہ بھی زندہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو بیانات دے رہے ہیں یہ سب فضول ہے اور یہ ان کو سکھائی گئی بات ہے۔ مطلب یہ ایسی گیم ہے کہ اس میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے کہ اصل سرغنہ کو پکڑیں، اور یہ کام بھی ایسا ہے کیونکہ جنرل ضیاء الحق سے اسٹیبلشمنٹ اتنی انوالو ہوئی پاکستان کی پولیٹکس میں کہ یہ اس نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ یعنی یحییٰ خان کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کو ایسی بدحالی پر لے آئے ہیں کہ اب جب دیکھا ان چند جرنیلوں نے کہ پاکستان میں اب مزید دم نہیں ہے ہماری عیاشیاں اور ہماری بد دماغیاں سہنے کی، تو انہوں نے بھی ہاتھ نکال لیے اور جا کے بیٹھے کہ چلو یہ اب تم سنبھالو۔ انہوں نے پی ڈی ایم
نے آتے ہی ظاہر ہے ان کو اتنا پھنسایا گیا کیسز میں، انہوں نے آتے ہی اپنے کیسز پہ کام کرنا شروع کیا، اور ادھر پرویز الہی صاحب جیسے شخص آپ دیکھ رہے ہیں 10 سیٹوں کا آدمی کس طرح سب کو گھما رہا ہے، سب کو چکر دے رہا ہے۔ وہاں مرکز میں 2 سیٹوں سے چودھری شجاعت نے دونوں پارٹیز، بڑی پارٹیز پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بلیک میل کیا ہوا ہے، اور اب عمران خان کو اس نے 10 سیٹوں کے چنگل میں پھنسا رکھا ہے۔ یعنی سیاست اس طرح ہو گئی ہے، عوام کی کوئی طاقت نہیں رہی کہ عوام کوئی فیصلہ کر سکے۔ اب یہ جو ڈرائنگ روم والی سیاست ہے، سارا پاکستان ان کے ہاتھ میں ہے، معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، جو بھی وسائل ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اب بڑے مزے سے سب یہ لوٹ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو چکر چل رہا ہے پنجاب کی اسمبلی کا، کہ یہ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ یہ دونوں اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، پرویز الہی بھی چاہتا ہے کہ یہ اسمبلی ہماری پنجاب کی نہ ٹوٹے، لیکن عمران خان بضد ہیں کہ کسی طرح بھی ہم یہ دونوں جو ہیں اسمبلیاں توڑیں گے تاکہ میرے لیے راہ ہموار ہو۔ اب ملک اور عوام کا کسی کو درد نہیں، سب کو اقتدار کی لگی پڑی ہے کہ ہمیں اقتدار ملے۔ تو آج پھر ضرورت ہے کہ کوئی بھٹو صاحب جیسی شخصیت یا محترمہ بے نظیر صاحبہ جیسی شخصیت ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ جب مصر میں یہ لبرلزم اتنا زور پکڑ گیا کہ وہ اسلام سے بھی جو بھی فلسفہ وہاں کرتے تھے پولیٹیکل، وہ اسلام سے بہت دور تھا۔ پھر محترمہ وہاں گئی، مصر میں انہوں نے اسپیچ کی اور ان کو اسلامائزیشن کی طرف راغب کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ماضی میں لیڈر تھے پورے مسلمانوں کے، کیونکہ ایجپٹ کوئی کم ملک نہیں تھا، ایجپٹ کی ایک بڑی طاقت تھی، لیکن امریکہ نے سازش کر کے اس کو کمزور کر دیا تاکہ یہ عربوں کی رہنمائی نہ کر سکے۔ آج کا جو دور ہے، بھٹو صاحب نے وقت کو پہچانا اور انہوں نے ایٹمی پاور ہونے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایٹم کے بغیر پاکستان کا بچنا مشکل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حالات ہیں کہ انڈیا اگر پاکستان کے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو انڈیا اب تک کا بہت کچھ ہمارے خلاف کر چکا ہوتا، جس طرح انہوں نے سازش کر کے ان کو ایسٹ پاکستان کو الگ کیا۔ کام تو اپنوں کا تھا، وہ بھی اس وقت ایسے ہی لوگ تھے جو اپنے اس میں مگن تھے، اپنے لوٹ مار میں، اپنے سیاسی فائدوں کے چکروں میں تھے، اور اب بھی صورتحال وہی ہو گئی ہے۔ اس وقت جو ایک پاکستان کے پاور، ایٹمک پاور کی طاقت ہے، جس سے مودی جیسا بڑا کھلاڑی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مودی اس وقت تقریباً دنیا کی چوتھی طاقت بن گیا ہے، اس نے انڈیا کو بنایا ہے، لیکن وہ امریکہ کو بھی چکر دے جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کے ایٹم اور ہماری آرمی کی ایک بات ہے کہ یہ اس میں بہت ملک سے وفادار ہیں کہ وہ کسی طرح بھی دشمن کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ باقی جو یہ کام ہوئے ہیں اس میں سارا کچھ سفر عوام نے کیا ہے، ڈیولپمنٹ رک گئی ہے، اتنا ہمارا اپنا ایگریکلچر ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں، اور ایگریکلچر ہمارے ہاں ایسی زمینیں ہیں کہ یہ جو ہمارے ممبران ایم پی ایس، ایم این ایس سرکاری خزانوں سے پیسہ لینے کے چکر میں ہیں، اگر ایگریکلچر ڈیولپ ہو جائے تو ان کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی اب سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کو لوٹیں، سب کہتے ہیں کہ بھائی ہم نوکریاں دیں گے، نوکریاں دے کر اپنے ورکروں کو خوش کریں گے اور اس طرح خزانے کو لوٹیں گے۔ لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے ورکروں کے لیے، اپنے عوام کے لیے وہ کارخانے بنائیں اور ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں۔ اب اتنا ہمارا زرخیز ملک اور گندم کے لیے پریشان ہے، کبھی روس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گندم دو، یوکرین سے ان سے لیتے تھے۔ اب خدا ان ہمارے سیاستدانوں کو سمجھائے، آج پھر ضرورت ہے ایک محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو اس ملک کو صحیح سمت لے چلے۔ ہاں،
پاکستان کی بقا ایٹم میں ہے، اور اس وقت کنگ سلمان جو ہیں انہوں نے پیسے کے زور پہ پورے مغرب کو گھما رکھا ہے، وہ ایک پاور بن کے ابھرے ہیں۔ انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ حالیہ جو قطر میں فٹ بال کا میچ ہوا، اس میں اس میں مسلمانوں کی کتنی عزت ہوئی، اسلام کا انہوں نے جو ہے سر بلند کیا۔ تو یہ اصل میں عربوں کا پیسہ ہے، جس کی وجہ سے سارا یورپ اور امریکہ جو ہے ان کے پیچھے ہیں، ورنہ ان کے پاس تو کئی چکر ہیں، کئی ان کے پاس طریقے ہیں کہ یہ ختم کریں، لیکن ان کا اب یہ طریقہ ایسا ہے کہ ان کو یہ فیس کیے ہوئے ہیں۔ خدا ہمارے پاکستان کو ان سب بلاؤں سے بچائے، آمین۔ خدا حافظ۔